اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کی اچھے طریقے سے پرورش کرے، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے اور ان کی شادی کرے اور ان کی عزت کرے تو اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ایک اور حدیث کے مفہوم کے مطابق 2 بیٹیوں یا 2 بہنوں کا بھی ذکر آیا کہ جس نے 2 بیٹیوں یا 2 بہنوں کی پرورش کی، ان کو عزت دی، ان کو اچھی تعلیم و تربیت دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ جنت واجب فرما دیتے ہیں۔ میں اور آپ جس دور میں رہ رہے ہیں، اس دور میں انسانی حقوق کی بڑی آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو جتنا شور و غل ہو رہا ہے، انسانی حقوق کی آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں، اتنا ہی زیادہ انسانی حقوق کا استحصال کیا جا رہا ہے، بالخصوص عورتوں بچوں کے ساتھ اور جو ملازمین ہیں ان کے ساتھ بہت برا سلوک رکھا جا رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں بھی خاص طور پہ مسلمانوں کو یہ آخری نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ حضور علیہ السلام نے اس خطبہ میں جتنی بھی نصیحتیں کی تو اس میں خاص طور پہ یہ نصیحت فرمائی تھی کہ عورتوں کے، غلاموں کا اور بچوں کے حقوق کا خاص خیال رکھیں۔ دور جاہلیت جو تھا، حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے کا جو دور تھا، اس میں بیٹی کو بڑا ہی معیوب سمجھا جاتا تھا۔ عرب میں تو اس حد تک جاہلیت پہنچ چکی تھی کہ اگر بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ درگور کیا جاتا۔ اور ہماری ہندوستان کی جو گنگائی جمنائی تہذیب ہے، اس میں بھی قدیم جاہلیت میں ہمارا جو پڑوسی مذہب ہے، پڑوسی ملک میں جو مذہب رائج ہے زیادہ تر ہندوازم میں بیٹی کو منحوس سمجھا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ لیکن اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلسل جدوجہد، کوشش اور اسلامی تعلیمات کا اثر کہ دنیا کے سب مذاہب نے عورت کے حقوق کی بات کرنا شروع کر دی اور عورت کو عزت دینے کی بات شروع کر دی۔ زبانوں تک تو یہ باتیں ہر مذہب میں رائج ہیں، ہر گھرانہ عورت کی عزت کی بات کرتا ہے، لیکن برصغیر پاک و ہند میں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں آج بھی ایسے گھرانے موجود ہیں جہاں پہ اگر بچی پیدا ہو جائے تو سوگ منایا جاتا ہے کہ بچہ کیوں نہیں پیدا ہوا۔ اس سے بڑی کیا جہلیت ہوگی کہ ہم اللہ کی تقسیم پہ ناراض ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس گھر میں بیٹی عطا کرتا ہوں وہ میری رحمت ہوتی ہے۔ اللہ اپنی رحمت دے رہا ہے اور ہم اس کی رحمت سے ناراض ہو رہے ہیں۔ تو اس تفریق کو ختم کرنا چاہیے۔ مرد ہو یا عورت ہو، وہ معاشرے میں برابری کی سطح پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حقوق بھی عطا فرمایا اور ان کے فرائض بھی برابری کی سطح پہ۔ ان کے حقوق اور فرائض کی تخصیص میں ضرور علیحدگی ہے کہ مرد کے جو حقوق ہیں وہ عورت کے فرائض ہیں، جو عورت کے حقوق ہیں وہ مرد کے فرائض ہیں۔ جو مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فوقیت عطا فرمائی کہ وہ ڈیسیژن پاور میں یا کچھ باہر کے ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں عورت فطرتاً کمزور ہوتی ہے، وہ معاملات نہیں کر سکتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں مرد کو فوقیت دی ہے۔ لیکن اگر اجتماعی طور پہ دیکھا جائے تو اسلام مرد اور عورت کی برابری کا درس دیتا ہے۔ اگر والد کی رضا میں اللہ کی رضا رکھی گئی ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی زبانی ہمیں یہ فرمایا کہ جنت ہے۔ اور بدقسمتی دیکھیے انسان کی کہ مرد جس کوکھ سے جنم لیتا ہے وہ عورت کی کوکھ ہوتی ہے، عورتیں ہی بچے پیدا کرتی ہیں اور ہم عورت کی تذلیل شروع کر دیں، ہم بچی پیدا ہونے پہ سوگ منانا شروع کر دیں۔ میرے ساتھ اپنا واقعہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر ایک جاننے والا آدمی، ان کے ہم بچی کی ولادت ہوئی تو انہوں نے سوگ منایا، میں نے مبارکباد دی تو اس نے کہا جی کہ بچی کی جگہ اگر بچہ ہو جاتا تو زیادہ اچھا ہوتا، افسردگی کے لہجے میں۔ پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ اللہ کے بندو، یہ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کی تقسیم پہ آپ لوگ کیوں نہیں راضی ہو جاتے؟ یعنی اسلام آباد جیسے پڑھے لکھے شہر میں بھی یہ حالات ہیں کہ لوگ بیٹی کی آمد پہ سوگ منا رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا گیا کہ بیٹا پیدا ہوتا ہے تو بڑی مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، لیکن بیٹی پیدا ہو تو اتنی خوشی نہیں منائی جاتی۔
میں سمجھتا ہوں کہ یہ جاہلیت کی رسمیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو اگر ہم مانتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں بیٹی کی پیدائش پہ خوشی منانی چاہیے، اور جس طریقہ سے بیٹوں کی تعلیم دیتے ہیں اسی طرح بیٹیوں کی بھی تعلیم اور تربیت دینی چاہیے۔ جس نظر سے بیٹے کو دیکھتے ہیں اسی نظر سے بیٹی کو بھی دیکھنا چاہیے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مفہوم میں یہ بات آتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گھر میں جب بھی کوئی نئی چیز لے کے آؤ تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کو دیا کرو، اس سے گھر میں برکت آتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ ایسا ہمیں سبق سکھایا ہے، وہ مساوات محمدی کا سبق ہے۔ آج بھی میں خراج تحسین کے لائق ہیں وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کے اچھے طریقے سے پرورش کرتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرتے ہیں اور ان کی عزت کرتے ہیں اور ان کو بہتر انداز کے ساتھ شادیاں کرتے ہیں، پھر جائیداد سے اور وراثت میں ان کو حصہ دیتے ہیں، تو یقیناً وہ بڑے خراج تحسین کے لائق ہیں اور اصل میں اسلام کی تعلیمات پہ وہ عمل کر رہے ہیں۔ ہمیں عورتوں کو اپنی جائیداد میں بھی حصہ دینا چاہیے، تعلیم کے لیے بھی ان کے مناسب انتظامات کرنے چاہیے۔ ہر وہ رائٹ جو مرد کو حاصل ہے وہی عورت کو بھی حاصل ہے، اور ہمیں عورتوں کے ہر قسم کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ ہمارا مذہبی معاملہ ہے اور ہمارا مذہب اس کی ترغیب دیتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو جنت واجب ہونے کی خوشخبری سنا رہے ہیں کہ جو بندہ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی تعلیم کا بندوبست کرتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے اور ان کی شادی کے انتظامات کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی عزتوں کو محفوظ فرمائے اور ہمیں ہر عورت کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بیٹیوں اور بہنوں کی بہتر انداز کے ساتھ پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔